اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 اس آیت شریفہ کے ذیل میں بہت زیادہ ماہ رمضان اور روزے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے آغاز میں اس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا جاتا ہے۔ وہیں پر یہ ایام یعنی ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام، ان ایام میں بھی اس آیت شریفہ کو ایک خاص زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اس آیت شریفہ کا آخری حصہ یعنی لعلکم تتقون۔ ابتداً آپ کی خدمت میں اس آیت شریفہ کا مختصر ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک لحاظ سے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ جملہ گویا روزے کا جو حکم پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دیا ہے اس کی علت ہے، یعنی روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزے کا یہ فائدہ ہے، روزے کی یہ علت ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دن ہیں اور یہ ایام زیادہ تر عبادت الہی میں صرف ہونے چاہیے، ختمی مرتبت کی سیرت طیبہ اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر اگر نگاہ کی جائے تو جیسے جیسے ماہ رمضان کے دن ختم ہونے لگتے تھے ان کی عبادت میں، ان کی مناجات میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز، مناجات اور دعائیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ شریعت مقدسہ کے اندر اعتکاف نام کی عبادت بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو انسان کے لیے وہ آخری ایام سے استفادہ کرے، اس لیے کہ اس مہینے کے آغاز میں ہی ختمی مرتبت کے خطبے کے ذریعے سے ہم تک یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس پر ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائے، محروم رہ جائے وہ شخص مغفرت الہی حاصل کرنے سے۔ آخری ایام میں زیادہ اس بات پر فوکس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے ایام گزر گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شب قدر جیسی عظیم راتیں گزر جانے کے باوجود ابھی تک بھی ہماری گردن گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اور دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جیسے جیسے ایام گزر رہے ہوں اور عید کی طرف بڑھ رہے ہوں، انسان کو چاہیے کہ اور زیادہ اپنی عبادت کے اندر اضافہ کرے، خلوص لے آئے عبادت کے اندر۔ یہ تو ہے عزیزان گرامی قدر شریعت کا تقاضا۔ جہاں تک تعلق ہے عام انسانوں کی روش کا، ہماری روش کا، تو ایک حقیقت ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارے ہاں سلسلہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ایک دلچسپی، ایک شوق، ایک رغبت، ایک لگن کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، روزوں میں بہت زیادہ دقت برتی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام ختم ہوتے ہیں اور خاص طور پر شب قدر کی آخری رات کے بعد تو گویا ہماری روش بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہ دقت نہیں رہتی، وہ رغبت نہیں رہتی، نمازوں میں وہ دل نہیں لگتا، وہ ذوق نہیں رہتا، وہ شوق نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ طبیعت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے عکس یعنی دوسری طرف کا راستہ اختیار کر رہی ہوتی ہے۔
لہٰذا یہاں پر یہ بات تذکر ضروری ہے کہ ابتداً تو اواخر رمضان میں ہمیں اپنی روش پر دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس طریقے سے ہٹ تو نہیں گئے کہ جو طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو لعلکم تتقون سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ماہ رجب اور ماہ شعبان المعظم مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اس قدر عظیم مہینہ ہے ماہ رمضان کہ جس کی آمادگی کے لیے ماہ رجب و ماہ شعبان کو مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ آپ روزے رکھیں، وہیں سے اپنے اعمال کو درستگی کی طرف لے جائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت کی طرف متوجہ کریں تاکہ ماہ رمضان میں آپ عادی بن چکے ہوں اس چیز کے کہ آسانی سے روزہ رکھ سکیں، آسانی سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، آسانی سے راز و نیاز اور مناجات کر سکیں۔ اہم پیغام وہ یہ کہ یہ روزہ کہ جس کی علت پروردگار عالم یہ بتلا رہا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس کی تیاری کے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان جیسے عظیم مہینوں کو مقدمہ قرار دیا جا رہا ہے، آیا جب ہم ماہ رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو آیا ہماری روش پر ماہ رمضان اثر ڈال چکا ہوتا ہے یا نہیں؟ آیا ماہ رمضان نے ہماری زندگی پر کوئی اثر چھوڑا یا نہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہم سے طلب کر رہی ہے قرآن کی یہ آیت۔ خدا تو ہم سے یہ امید لگا بیٹھا، خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ عظیم مہینہ اس لیے دیا تاکہ ہم اپنی گزشتہ روش کو اس مہینے کے اندر تبدیل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روح کی ترقی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کے ارتقائی مراحل کو طے کرنے کا مہینہ ہے، یعنی آگے بڑھے خدا کی طرف۔ لیکن آیا ماہ رمضان سے خارج ہونے کے بعد ہماری روش میں آیا ماہ رمضان نے کوئی اثر ڈالا، یا خدا نہ کرے کہ جیسے ہم پہلے تھے ابھی تک ویسے ہی ہیں؟ میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں اولاً ایک روایت پیش کرتا ہوں، اور وہ روایت ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کی کہ امام حسن مجتبیٰ نے عید کے دن ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، ہنستے دیکھا، کہہ لگاتے دیکھا، تو میرے مولا نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ یہی در حقیقت لعلکم تتقون کا پیغام بھی ہے۔ اے ایمان والو، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب امام کا سوال سنیے جو اس شخص سے کیا کہ جو کہہ لگا رہا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ تم اس قدر ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، کہہ لگا رہے ہو، آیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری تمام عبادتیں کہ جو تم نے ماہ رمضان میں کی ہیں وہ قبول ہو چکی ہیں؟ آیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، اب تمہاری گردن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہا؟ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی انسان عید کے روز اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کہیں آج اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آزاد ہو گیا، کہ بس ماہ رمضان تک مجھ پر پابندیاں تھیں اور اب جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ مثال دیکھتے ہیں کہ عید کی رات لوگ جاتے ہیں بال بنوانے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی منڈواتے ہیں، جبکہ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ ماہ رمضان کے احترام میں داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی عید کی طرف بڑھے تو پہلا حرام کام یہ انجام دیا کہ داڑھی منڈوا دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میوزک نہیں سنتے تھے، ماہ رمضان کا احترام تھا، گانا نہیں سن رہے تھے، لیکن عید کا دن آیا تو اس سلسلے کی تیاری رکھی جا رہی ہے کہ عید کے دن کیسے کیسے پروگرام کیے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اچھا ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، اپنی گاڑیوں کے جو ساؤنڈ سسٹمز ہیں انہیں اچھا بنایا جا رہا ہے، اسی لیے کہ عید کے دن کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے تو اس کے اندر گانے بجائے جائیں گے، میوزک بجایا جائے گا۔ زبان پر ہم اپنے کنٹرول کیے ہوئے تھے، ماہ رمضان کی وجہ سے خوف تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ویسے مومن سے بعید ہے لیکن گالی نکل گئی تو یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کر دے گا۔ الغرض اس سے پہلے اس بات کا احتیاط تھا، لیکن اب ماہ رمضان کے بعد عید کا دن آ گیا، خوشی کا دن ہے، تو
تو گویا خوشی کا دن ہے تو ہمیں کیا اجازت مل گئی کہ اب جو ہم کرنا چاہیں وہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک مومن سے بعید ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ضرور پڑے گا کہ آیا ہماری روز مرہ کی زندگی پر ماہ رمضان نے تقویٰ کا اثر ڈالا یا نہیں ڈالا. میں آپ کی خدمت میں مختصراً روش عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ماہ رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے. میں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چند ایام ہمارے پاس باقی ہیں. بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز شب کا پابند بنائیں. آیا ماہ رمضان کے بعد اس کو جاری رکھ پائیں گے یا نہیں؟ بہت سارے افراد کی روش زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز فجر نہیں پڑھ پاتے. ماہ رمضان میں الحمدللہ سحری کرنے کی وجہ سے یا راتوں کو جاگنے کی وجہ سے بہرحال نماز فجر کے عادی ہو گئے. لیکن آیا ایسا تو نہیں ہے؟ یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی نماز فجر روز عید قضا ہو جاتی ہے، اور وہ نماز عید کے لیے جب آ رہے ہوتے ہیں تو جلد از جلد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوئی مستحب نماز ہے جو مسجد میں آنے کے شکرانے کے طور پر پڑھی جا رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ نماز فجر کی قضا ہوتی ہے. تو یہ افسوس کا عالم ہے کہ ماہ رمضان نے گویا کچھ نہیں دیا ایسے شخص کو کہ جس کے عید کے دن کی نماز فجر تک قضا ہو جائے. یعنی ماہ رمضان نے کوئی فرق نہیں ڈالا. اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں حتی الامکان کوشش کر رہے تھے ہم کہ ذریعہ معاش کو حلال بنائیں. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری حلال انکم کے اندر حرام مکس ہو جائے. حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ماہ رمضان سے نکلنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے ذریعہ معاش کو حلال و حرام مکس کر دیں اور یہ تک پتہ نہ ہو کہ آیا جو ہمارے پاس ابھی مال موجود ہے حلال ہے حرام. ماہ رمضان میں بہت زیادہ اس بات کا خیال کیا جا رہا تھا کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ان تک راشن پہنچائیں، اگر کوئی بے لباس ہو ان تک لباس پہنچایا جائے، ان کے لیے غذائیں فراہم کی جا رہی تھیں. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں روایات تھیں کہ بھائی کوئی شخص اگر کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، اگر کوئی کسی کو لباس پہنا دیتا ہے تو یہ اس کا ثواب ملے گا. آپ ان اعمال پر، تمام اعمال پر دقت کریں کہ جو ماہ رمضان میں پروردگار عالم ہمارے مزاج کا حصہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس لیے ہے کیونکہ روزہ واجب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں. متقی ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو ہر واجب کا پابند رکھے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو عمل اس کے لیے حرام ہے. بس ہمیں توجہ کرنی پڑے گی اس بات کی طرف کہ ہم ماہ رمضان کے آخری ایام میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے زیادہ وقت پروردگار عالم سے راز و نیاز اور مناجات اور اپنی ذات پر غور و فکر کے لیے صرف کریں. اور پلاننگ ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ماہ رمضان کی تمام تر برکتوں کو آخری رات میں ہی ضائع نہ کر دیں، عید کے دن ہی ضائع نہ کر دیں، بلکہ جتنی پروردگار عالم نے ماہ رمضان پر ہم پر عنایتیں کی ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں پورے سال تک. حقیقت تو یہی ہے کہ پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ میں نے اتنا عظیم مہینہ اپنے بندے کو جو عطا کیا ہے تو میں بندے سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے زندگی کو تقویٰ کی راہوں پر گزارے گا. بس یہ توقع ہونی چاہیے بھی، اس لیے کہ ماہ رمضان، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے اور وہ ہمیں متوجہ کرتا رہتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں نتیجے میں ایک اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں یہ اس سے پہلے ممکن نہیں ہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو وقت نہ دے. ہم نے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی الجھنوں کے اندر اور مختلف قسم کے کاموں کے اندر پریشان کر رکھا ہے. ہمارے پاس خود اپنی ذات پر غور کرنے کا وقت موجود نہیں ہے. میں ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ کرنے کا حکم دیا ہے. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث گرامی ہے. امام فرماتے ہیں من لم یحاسب نفسہ فہو لیس منا. ایسا شخص کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا ہے،
اپنے آپ کو ٹٹولتا نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے، اپنی ذات پر غور نہیں کرتا، فَهُوَ لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بس ماہ رمضان کے ان آخری ایام میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اسپیس دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا۔ ویسے بھی روایات بہت زیادہ ہیں، ایسا شخص کہ جو ایک لمحہ تفکر کرے، غور کرے، سوچے، یہ ایک لمحے کا تفکر 1000 سال کی عبادت سے بھاری ہے، 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی غور کرے، انسان اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے، اپنی زندگی کو پلان کرے، چیک کرتا رہے اپنے آپ کو کہ میں ابھی کس مقام میں ہوں۔ غور فرمائیے، پروردگار عالم نے موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے۔ امام معصوم سے ایک مقام پر پوچھا بھی گیا تھا کہ کیوں رکھا پروردگار عالم نے موت کے وقت کو مخفی؟ پتہ ہوتا تو ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ امام نے اس کو خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے بندے پر جتنے بھی احسانات کیے ہیں، جتنے بھی لطف پروردگار عالم کے اپنے بندے پر ہیں، ان میں سے ایک لطف خدا کا یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے سے موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے۔ امام فرماتے اس لیے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے تو اس کی زندگی بے مزہ ہو جائے گی، اس کی زندگی سے لطف ختم ہو جائے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ بندہ بے لطف زندگی بسر کرے، لطف حاصل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، لیکن زندگی گزر اس طریقے سے رہی ہو کہ ابھی اگر موت آ جائے تو میں آمادہ ہوں، ابھی اگر پروردگار عالم سے ملاقات ہو جائے تو میں آمادہ ہوں۔ قریب میں آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین کی شہادت کا روز گزرا۔ سب سے بڑا سبق امیر المومنین کی زندگانی سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ میرے مولا نے کئی ایک مقام پر اس کا اظہار فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو موت سے اس سے زیادہ کہیں رغبت اور شوق ہے اور موت کا کہ جتنا ایک بچہ اپنی غذا سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان حق پر ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ موت اس پر جا پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ یہ سارے پیغامات اس کے لیے ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھے موت کے لیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو وقت دے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو سوچے۔ میں نے لفظ استعمال کیا امام معصوم کی روایت کے مطابق محاسبہ۔ علماء اخلاق اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ رات کو جب انسان سوتا ہے تو یقیناً سونے جب جانے لگتا ہے سونے کے لیے تو فوراً تو نیند نہیں آتی ہے، کچھ دیر کے بعد نیند آتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ بہترین وقت ہے، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اس وقت متوجہ ہو جائے، چیک کرے اپنے آپ کو، آج صبح سے جو رات تک کا وقت میں نے گزارا ہے، آیا میں نے اپنے واجبات کو انجام دیا؟ آیا میں محرمات سے اجتناب کر پایا؟ ذرا شمار کرے کتنی نیکیاں میں نے انجام دی ہیں، کتنی برائیوں کو میں نے انجام دیا ہے۔ اس وقت اسے احساس ندامت بھی ہوگا، اس وقت اسے آگے بڑھنے کا اور اپنے آنے والے دن کو بہتر بنانے کا ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز بھی آئے گی۔ اور مومن کی تو یہی علامت ہے کہ اس کا گزشتہ دن جو ہے آنے والے دن کے مقابلے میں کم ہوگا، یعنی آنے والا دن بہتر ہوگا گزشتہ دن سے۔ ہمیشہ وہ ترقی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت شریفہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 جو کہ روزے کے حکم کے بارے میں تھی، اس کا آخری حصہ تھا لعلکم تتقون۔ خدا ہم سے یہ امید لگا بیٹھا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائے، اس نے اپنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا۔ یہ آخری ایام خدا سے لو لگانے کے ایام ہیں، راز و نیاز کرنے کے ایام ہیں، زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت دینے کے ایام ہیں، اور یہ ایسا موقع ہے جو غنیمت ہے۔ اسی کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، خدا سے توفیق طلب کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں جس طرح ہم عبادات کو وقت پر انجام دے رہے تھے، خدا سے توفیق طلب کرنی ہے، اس کی تاثیر پورا سال ہماری زندگی میں رہے، یعنی ہمیشہ ہم اپنے عمل کو وقت پر انجام دیتے رہیں، واجبات کو وقت پر انجام دیتے رہیں، محرمات سے اجتناب کرتے رہیں۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی مملکت سے باہر ہو گئے، جبکہ آپ دعائے کمیل کے اندر یہ جملہ امیر المومنین سے سنتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ خدا کے احسانات ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ عظیم مہینہ دیا تاکہ ہم اپنے کردار کو بنا سکیں، اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار جس طرح ہم ماہ رمضان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پورا سال خدا ہمیں اسی طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے
احکامات کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مولا و آقا حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی